اسرائیل کے بادشاہ یروبعام، ندب، باشا، ایلا، زمری، عمری۔ بچوں، پچھلے سبق میں ہم نے اخیا نبی کے متعلق بات کی تھی کہ خدا نے اسے بھیجا کہ اپنی نئی چادر لے کر اسے 12 ٹکڑوں میں پھاڑ ڈالے، اور تب اس نے یروبعام سے کہا تھا تو اپنے لیے 10 ٹکڑے لے لے، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں کہتا ہے کہ دیکھ، میں سلیمان کے ہاتھ سے سلطنت چھین لوں گا اور 10 قبیلے تجھے دوں گا۔ اور اب تقسیم کے بعد یوربعام سچ مچ اسرائیل کا پہلا بادشاہ بن گیا۔ وہ 10 قبیلوں پر سلطنت کرنے لگا۔ بچوں، بھلا آپ اندازہ لگائیں، کیا یروبعام اس بڑی برکت کی قدر و منزلت جان پایا؟ اسے تو کچھ بھی کرنا نہیں پڑا تھا، بس بیٹھے بٹھائے لوگوں کا ساتھ ملا اور یہ بادشاہ بن گیا، کیونکہ خداوند خدا نے اسے چن لیا تھا اور یہ شان اسے سونپ دی تھی۔ خدا نے اس کے ساتھ وعدہ بھی کیا اور کہا، اگر تو ان سب باتوں کو جن کا میں تجھے حکم دوں سنے اور میری راہوں پر چلے اور جو کام میری نظر میں بھلا ہے اس کو کرے اور میرے آئین اور احکام کو مانے، جیسا میرے بندہ داؤد نے کیا، تو میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تیرے لیے ایک پائیدار گھر بناؤں گا، جیسا میں نے داؤد کے لیے بنایا اور اسرائیل کو تجھے دے دوں گا۔ بچوں، کیا یوربعام نے یعنی شمالی اسرائیل کے بادشاہ نے خدا کی بات سنی؟ اسے اسرائیل کا بادشاہ بننے کے لیے کچھ بھی تو نہیں کرنا پڑا تھا۔ کیا وہ ایلیا نبی کی نصیحت یاد رکھ پائے گا؟ آئیں دیکھتے ہیں بائبل اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ اگرچہ یروبعام نے اپنا محل بنوا لیا اور اسرائیل کے 10 قبیلوں کا حاکم بن گیا، یہ 10 قبائل پر مبنی اسرائیلی سلطنت ٹھہری، مگر یروبعام ابھی تک تشویش میں مبتلا تھا۔ 1 سلاطین 12 باب 25 سے 33 آیت۔ اور یوربعام نے اپنے دل میں کہا کہ اب سلطنت داؤد کے گھرانے میں پھر چلی جائے گی۔ اگر یہ لوگ یروشلم میں خداوند کے گھر میں قربانی گزراننے کو جایا کریں تو ان کے دل اپنے مالک یعنی یہودا کے بادشاہ رہوبعام کی طرف مائل ہوں گے، اور وہ مجھ کو قتل کر کے شاہ یہودا رہوبعام کی طرف پھر جائیں گے۔ یروبعام کی تشویش نے اس کے دل میں یہ ڈر بٹھا دیا کہ تخت شاہی کسی دن اس کے ہاتھ سے نکل کر واپس داؤد کے گھرانہ میں چلا جائے گا۔ چنانچہ اس نے ایک منصوبہ بنا لیا۔ اس لیے اس بادشاہ نے مشورت لے کر سونے کے 2 بچھڑے بنائے اور لوگوں سے کہا، یروشلم کو جانا تمہاری طاقت سے باہر ہے۔ اے اسرائیل، اپنے دیوتاؤں کو دیکھ جو تجھے ملک مصر سے نکال لائے۔ اور اس نے ایک کو بیت ال میں قائم کیا اور دوسرے کو دان میں رکھا۔ اور یہ گناہ کا باعث ٹھہرا، کیونکہ لوگ اس ایک کی پرستش کرنے کے لیے دان تک جانے لگے۔
اور اس نے اونچی جگہوں کے گھر بنائے اور عوام میں سے جو بنی لاوی نہ تھے کاہن بنائے، اور یروبعام نے 8ویں مہینے کی 15ویں تاریخ کے لیے اس عید کی طرح جو یہودا میں ہوتی ہے ایک عید ٹھہرائی اور اس مذبح کے پاس گیا۔ ایسا ہی اس نے بیت ایل میں کیا اور ان بچڑوں کے لیے جو اس نے بنائے تھے قربانی گزرانی، اور اس نے بیت ایل میں اپنے بنائے ہوئے اونچے مقاموں کے لیے کاہنوں کو رکھا۔ بچوں، یہ تو بہت ہی ناگوار بات ہوئی۔ یوربعام تو ابھی تخت نشین ہوا ہی تھا، آتے ہی خدا کا فرمان ایک طرف رکھ دیا۔ کیونکہ وہ ڈرا کہ لوگ تو ابھی بھی خداوند خدا کی عبادت کرنے یروشلم کو جایا کریں گے، اور ان کے دلوں میں پھر سے یہودا کا بادشاہ رہبعام ہی بس جائے گا۔ تب وہ لوگوں کو ایسی ڈگر پہ لے چلا کہ وہ 2 قوموں میں بٹ جانے سے پہلے والی مذہبی زندگی اور طور طریقوں کو یکسر ہی بلا ڈالیں۔ یروبعام تواتر کے ساتھ اپنے ہی طریقوں سے تخت شاہی کی سلامتی ڈھونڈتا رہا۔ اسے خداوند یہوہ بالکل بھی یاد نہ رہا جس نے اسے عروج دیتے ہوئے بادشاہ بنا دیا تھا۔ پھر قادر مطلق خدا نے آخر کس طرح باغی اور خود پسند یوربعام کے ساتھ معاملات نمٹائے؟ 1 سلاطین 13 باب 1 سے 3 آیت۔ اور دیکھو، خداوند کے حکم سے ایک مرد خدا یہودا سے بیت ایل میں آیا، اور یروبعام بخور جلانے کو مذبح کے پاس کھڑا تھا، اور وہ خداوند کے حکم سے مذبح کے خلاف چلا کر کہنے لگا، اے مذبح، خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، داؤد کے گھرانے سے ایک لڑکا بنام یوسیہ پیدا ہوگا، سو وہ اونچے مقاموں کے کاہنوں کی جو تجھ پر بخور جلاتے ہیں تجھ پر قربانی کرے گا، اور وہ آدمیوں کی ہڈیاں تجھ پر جلائیں گے۔ اور اس نے اسی دن ایک نشان دیا اور کہا، وہ نشان جو خداوند نے بتایا ہے یہ ہے کہ دیکھو، مذبح پھٹ جائے گا اور وہ راکھ جو اس پر ہے گر جائے گی۔ بچوں، بعد میں پیش آنے والے تاریخی واقعات کے مطابق مرد خدا کی یہ پیشن گوئی جو اس نے یہودا کے آنے والے بادشاہ کے متعلق کی تھی 300 برس بعد یوسیہ کی پیدائش پر پوری ہوئی۔ یہ حیران کن کہانی بھی ہم کبھی بعد میں آپ کو سنائیں گے۔ آئیں دیکھتے ہیں کیا یوربعام نے اس پیشن گوئی سے کوئی اثر لیا۔ 1 سلاطین 13 باب 4 سے 6 آیت۔ اور ایسا ہوا کہ جب بادشاہ نے اس مرد خدا کا کلام جو اس نے بیت ایل میں مذبح کے خلاف چلا کر کہا تھا سنا، تو یروبعام نے مذبح پر سے اپنا ہاتھ لمبا کیا اور کہا کہ اسے پکڑ لو۔ اور اس کا وہ ہاتھ جو اس نے اس کی طرف بڑھایا تھا خشک ہو گیا، ایسا کہ وہ اسے پھر اپنی طرف کھینچ نہ سکا، اور اس نشان کے مطابق جو اس مرد خدا نے خداوند کے حکم سے دیا تھا وہ مذبح بھی پھٹ گیا اور راکھ مذبح پر سے گر گئی۔
تب بادشاہ نے اس مرد خدا سے کہا کہ اب خداوند اپنے خدا سے التجا کر اور میرے لیے دعا کر تاکہ میرا ہاتھ میرے لیے پھر سے بحال ہو جائے۔ تب اس مرد خدا نے خداوند سے التجا کی اور بادشاہ کا ہاتھ اس کے لیے بحال ہوا اور جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہو گیا۔ 1 سلاطین 13 باب 33 سے 34 آیت۔ اس ماجرا کے بعد بھی یروبعام اپنی بری راہ سے باز نہ آیا، بلکہ اس نے عوام میں سے اونچے مقاموں کے کاہن ٹھہرائے۔ جس کسی نے چاہا اسے اس نے مخصوص کیا تاکہ اونچے مقاموں کے لیے کاہن ہوں، اور یہ فعل یروبعام کے گھرانے کے لیے اسے کاٹ ڈالنے اور اسے روئے زمین پر سے نیست و نابود کرنے کے لیے گناہ ٹھہرا۔ بچوں، خدا نے اپنے نبی کو بھیجا کہ یروبعام کو آنے والے دنوں کی آگاہی دے، اور بادشاہ کا ہاتھ بھی تو سوکھ گیا، ایسا کہ وہ اسے پھر اپنی طرف کھینچ نہ سکا۔ ایسی سرزنش اور معجزوں کے باوجود بھی یروبعام نے اپنی روش نہیں بدلی۔ تب خدا نے اس کے سارے خاندان کو مٹا ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ 1 سلاطین 14 باب 1 سے 4 آیت۔ اس وقت یروبعام کا بیٹا ابیہ بیمار پڑا، اور یروبعام نے اپنی بیوی سے کہا، ذرا اٹھ کر اپنا بیس بدل ڈال تاکہ پہچان نہ ہو سکے کہ تو یروبعام کی بیوی ہے، اور سیلا کو چلی جا۔ دیکھ، اخیا نبی وہاں ہے جس نے میری بابت کہا تھا کہ میں اس قوم کا بادشاہ ہوں گا۔ سو یروبعام کی بیوی نے ایسا ہی کیا اور اٹھ کر سیلا کو گئی اور اخیا کے گھر پہنچی، پر اخیا کو کچھ نظر نہیں آتا تھا کیونکہ بڑھاپے کے سبب سے اس کی آنکھیں رہ گئی تھیں۔ بچوں، یروبعام نے خداوند خدا کو کبھی ایسا خدا نہیں سمجھا تھا کہ اس کا خوف مانا جائے، مگر جب اس کا بیٹا بیمار پڑا تب وہ چکرا گیا۔ پھر اسے خدا کے نبی کی یاد آئی۔ وہ خوب جانتا تھا اخیا نبی کی باتیں خدا کی طرف سے ہیں۔ 1 سلاطین 14 باب 5 سے 14 آیت۔ اور خداوند نے اخیا سے کہا، دیکھ، یروبعام کی بیوی تجھ سے اپنے بیٹے کی بابت پوچھنے آ رہی ہے، کیونکہ وہ بیمار ہے، سو تو اس سے یوں کہنا، کیونکہ جب وہ اندر آئے گی تو اپنے آپ کو دوسری عورت بنائے گی۔ اور جیسے ہی وہ دروازہ سے اندر آئی اور اخیا نے اس کے پاؤں کی آہٹ سنی تو اس نے اس سے کہا، اے یروبعام کی بیوی، اندر آ، تو کیوں اپنے کو دوسری بناتی ہے؟ کیونکہ میں تو تیرے ہی پاس سخت پیغام کے ساتھ بھیجا گیا ہوں۔ سو جا کر یروبعام سے کہہ، خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے، حالانکہ میں نے تجھے لوگوں میں سے لے کر سرفراز کیا اور اپنی قوم اسرائیل پر تجھے بادشاہ بنایا اور داؤد کے گھرانے سے سلطنت چھین لی اور تجھے دی، تو بھی تو میرے بندہ داؤد کی مانند نہ ہوا،
جس نے میرے حکم مانے اور اپنے سارے دل سے میری پیروی کی، تاکہ فقط وہی کرے جو میری نظر میں ٹھیک تھا، پر تو نے ان سبوں سے جو تجھ سے پہلے ہوئے زیادہ بدی کی، اور جا کر اپنے لیے اور معبود اور ڈالے ہوئے بت بنائے تاکہ مجھے غصہ دلائے، بلکہ تو نے مجھے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینکا، اس لیے کہ میں یربعام کے گھرانے پر بلا نازل کروں گا، اور یربعام کی نسل کے ہر ایک لڑکے کو، یعنی ہر ایک کو جو اسرائیل میں بند ہے، اور اس کو جو آزاد چھوٹا ہوا ہے، کاٹ ڈالوں گا، اور یربعام کے گھرانے کی صفائی کر دوں گا جیسے کوئی گوبر کی صفائی کرتا ہو، جب تک وہ سب دور نہ ہو جائے۔ 1 سلاطین 14 باب 17، 18 اور 20 آیت۔ اور یربعام کی بیوی اٹھ کر روانہ ہوئی اور ترزا میں آئی، اور جیسے ہی وہ گھر کے آستانہ پر پہنچی، وہ لڑکا مر گیا، جیسا خداوند نے اپنے بندہ اخیا نبی کی معرفت فرمایا تھا۔ بچوں، خدا کو بہت رنج پہنچا۔ اسے توقع تھی کہ یربعام اس کے دل کی بات سمجھے گا اور لوگوں کو اس کا خوف دلائے گا، مگر اس کے برعکس یربعام نے لوگوں کو سونے کا بچڑا بنوا کر دیا، اور لوگوں کو اس کے حضور سے دور ہی دور لیتا گیا۔ اور جتنی مدت تک یربعام نے سلطنت کی وہ 22 برس کی تھی، اور وہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور اس کا بیٹا ندب اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ شمالی سلطنت کا پہلا بادشاہ یربعام تو چل بسا، اور اب دوسرا بادشاہ ندب اسرائیل کے تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوا۔ 1 سلاطین 15 باب 25 سے 28 آیت۔ یربعام کا بیٹا ندب اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے اسرائیل پر 2 برس سلطنت کی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی، اور اپنے باپ کی راہ اور اس کے گناہ کی روش اختیار کی، جس سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا تھا۔ اور اخیا کے بیٹے باشا نے، جو اشکار کے گھرانے کا تھا، اس کے خلاف سازش کی، اور باشا نے جبیتون میں اسے قتل کیا اور اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا۔ 1 سلاطین 15 باب 29 سے 30 آیت۔ اور جو ہی وہ بادشاہ ہوا، اس نے یربعام کے سارے گھرانے کو قتل کیا، اور جیسا خداوند نے اپنے خادم اخیا سیلانی کی معرفت فرمایا تھا، اس نے یربعام کے لیے کسی سانس لینے والے کو بھی جب تک اسے ہلاک نہ کر ڈالا نہ چھوڑا۔ یربعام کے ان گناہوں کے سبب سے جو اس نے آپ کیے، اور جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا، اور اس کے غصہ دلانے کے سبب سے جس سے اس نے خداوند اسرائیل کے خدا کے غضب کو بھڑکایا۔ 1 سلاطین 15 باب 33 سے 34 آیت۔ اور شاہ یہودا آسا کے 3 سال سے اخیا کا بیٹا باشا ترزا میں سارے اسرائیل پر بادشاہی کرنے لگا، اور اس نے 24 برس سلطنت کی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی، اور یربعام کی راہ اور اس کے گناہ کی روش اختیار کی، جس سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا۔ بچوں، اسرائیلیوں کے دوسرے بادشاہ ندب نے بھی یہی کیا کہ
اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی اور یربعام کی راہ اور اس کے گناہ کی روش اختیار کی، جس سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا۔ پھر خدا نے اسرائیل کے تیسرے بادشاہ کو حکومت سونپی۔ جیسے ہی بادشاہ نے حکومت کی باغ ڈور سنبھالی، اس نے یربعام کے سارے خاندان کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور کسی ایک کو بھی نہ چھوڑا۔ بادشاہ جانتا تھا کہ ندب کا سارا خاندان صرف اس لیے برباد ہوا کیونکہ انہوں نے خداوند کو طیش دلایا تھا۔ مگر کیا بادشاہ نے اس بات پر خداوند خدا کا خوف مانا؟ نہیں، بلکہ اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی۔ اس نے اس بات سے بالکل بھی کوئی سبق نہ سیکھا کہ یربعام کا سارا خاندان آخر کیوں کر مارا گیا۔ چنانچہ 1 سلاطین 16 باب 1 سے 4 آیت، اور خداوند کا یہ کلام بادشاہ کے خلاف نازل ہوا۔ اس لیے کہ میں نے تجھے خاک پر سے اٹھایا اور اپنی قوم اسرائیل کا پیشوا بنایا، اور تو یربعام کی راہ پر چلا، اور تو نے میری قوم اسرائیل سے گناہ کرا کے ان کے گناہوں سے مجھے غصہ دلایا۔ سو دیکھ، میں بادشاہ اور اس کے گھرانے کی پوری صفائی کر دوں گا، اور تیرے گھرانے کو نبات کے بیٹے یربعام کے گھرانے کی مانند بنا دوں گا۔ بچوں، بادشاہ کی سزا کے لیے خدا کے الفاظ وہی تھے جو اس نے یربعام کی سزا میں کہے تھے۔ خدا کی طرف سے بادشاہ اور یربعام کے لیے ایک ہی جیسی سزا کا اعلان ہوا، کیونکہ بادشاہ نے جس گناہ سے خود کو آلودہ کیا، بادشاہ کے ہاتھوں مرنے والے بادشاہ سے بھی وہی گناہ سرزد ہوا۔ اپنی سزا پا لینے کے بعد یربعام خدا کا خوف ماننے لگا۔ بادشاہ کی موت کے بعد اسرائیل کا چوتھا بادشاہ ایلا تخت نشین ہوا۔ 1 سلاطین 16 باب 8 سے 13 آیت۔ بادشاہ کا بیٹا ایلا ترزا میں بنی اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 2 برس سلطنت کی، اور اس کے خادم زمری نے، جو اس کے آدھے رتھوں کا داروغہ تھا، اس کے خلاف سازش کی۔ اس وقت وہ ترزا میں تھا، اور ارزا کے گھر میں، جو ترزا میں اس کے گھر کا دیوان تھا، شراب پی پی کر متوالا ہوتا جاتا تھا۔ سو زمری نے اس پر وار کیا اور اسے قتل کر دیا۔ اور جب وہ بادشاہی کرنے لگا تو تخت پر بیٹھتے ہی اس نے بادشاہ کے سارے گھرانے کو قتل کیا، اور نہ تو اس کے رشتہ داروں کا اور نہ اس کے دوستوں کا کوئی لڑکا باقی چھوڑا۔ یوں زمری نے خداوند کے اس سخن کے مطابق جو اس نے بادشاہ کے خلاف یاہو نبی کی معرفت فرمایا تھا، بادشاہ کے سارے گھرانے کو نابود کیا۔ بادشاہ کے سب گناہوں اور اس کے بیٹے ایلا کے گناہوں کے سبب سے جو انہوں نے کیے، اور جن سے انہوں نے اسرائیل سے گناہ کرایا، تاکہ خداوند اسرائیل کے خدا کو اپنے باطل کاموں سے غصہ دلائے۔ بچوں، کیا یہ واقعات پھر سے نہیں دہرائے گئے؟ ایلا ندب ہی کی طرح صرف 2 ہی سال اسرائیل کا بادشاہ رہ پایا، تب دوسرا چڑھ آیا۔ اور نئے بادشاہ نے پرانے بادشاہ سے سلطنت چھین لی، اس کے سارے خاندان کو مار ڈالا۔ اور زمری نے صرف بادشاہ کا سارا خاندان ہی نہیں مارا، بلکہ اس کے سارے رشتہ دار، یہاں تک کہ اس کے دوست بھی، اور ایک لڑکا تک بھی نہ چھوڑا۔
ایک سلاطین 16 باب 15 سے 16 آیت۔ زمری نے ترزا میں 7 دن بادشاہی کی۔ اس وقت لوگ جبیتون کے مقابل جو فلسطینیوں کا تھا خیمہ زن تھے، اور ان لوگوں نے جو خیمہ زن تھے یہ چرچا سنا کہ زمری نے سازش کی اور بادشاہ کو مار بھی ڈالا ہے۔ اس لیے سارے اسرائیل نے عمری کو جو لشکر کا سردار تھا اس دن لشکر گاہ میں اسرائیل کا بادشاہ بنایا۔ ایک سلاطین 16 باب 17 سے 19 آیت۔ تب عمری اور اس کے ساتھ سارا اسرائیل جبیتون سے روانہ ہوا اور انہوں نے ترزا کا محاصرہ کر لیا۔ اور ایسا ہوا کہ جب زمری نے دیکھا کہ شہر سر ہو گیا تو شاہی محل کے محکم حصہ میں جا کر شاہی محل میں آگ لگا دی اور جل مرا۔ اپنے ان گناہوں کے سبب سے جو اس نے کیے کہ خداوند کی نظر میں بدی کی اور یربعام کی راہ اور اس کے گناہ کی روش اختیار کی جو اس نے کیا تاکہ اسرائیل سے گناہ کرائے۔ بچوں، اسرائیل کا 5واں بادشاہ زمری صرف 7 روز تک تخت شاہی پر ٹک پایا۔ ابھی تو تخت نے اس کا وجود محسوس بھی نہیں کیا تھا کہ اس نے محل کو جلا ڈالا۔ اپنی ہی جان لے لی۔ کیونکہ اس نے بھی اپنے ہاتھوں مرنے والے بادشاہ کے گھرانہ جیسی گناہوں بری روش اپنا لی۔ ایک سلاطین 16 باب 23 سے 26 آیت۔ شاہ یہودا آسا کے 31ویں سال سے عمری اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا۔ اس نے 12 برس سلطنت کی۔ ترزا میں 6 برس اس کی سلطنت رہی، اور اس نے سامریا کا پہاڑ سمر سے 2 قنطار چاندی میں خریدا اور اس پہاڑ پر ایک شہر بنایا، اور اس شہر کا نام جو اس نے بنایا تھا پہاڑ کے مالک سمر کے نام پر سامریا رکھا۔ اور عمری نے خداوند کی نظر میں بدی کی اور ان سب سے جو اس سے پہلے ہوئے بدتر کام کیے، کیونکہ اس نے نبات کے بیٹے یروبعام کی سب راہیں اور اس کے گناہوں کی روش اختیار کی، جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا، تاکہ وہ خداوند اسرائیل کے خدا کو اپنے باطل کاموں سے غصہ دلائیں۔ بچوں، تو یہ تھی اسرائیل کے 6 بادشاہ کی حکمرانی۔ ہر ایک بادشاہ وہی کام کرتا رہا جو خداوند کی نظر میں برے تھے۔ ہر بادشاہ خداوند کو تیش دلانے والے کام ہی کرتا رہا۔ یہ اسرائیل کی تاریخ کا تقریباً 60 سالوں کا عرصہ تھا۔ وہ لگاتار ایسی ہی خداوند کو تیش دلانے والی حرکتیں کرتے گئے۔ جنگیں، خون خرابہ اور تباہی بربادی۔ کسی نے بھی ہوش کا دامن نہیں تھاما۔ کوئی بھی سدھرا نہیں۔ کتنے دکھ کی بات ہے یہ، کیا خیال ہے؟ بچوں، کیا آپ نے ان لوگوں کے حالات سے کوئی سبق سیکھا؟ آئیں دعا کریں۔ اے قادر مطلق خدا، میں تیرا خوف ماننے والا دل پانا چاہتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ اسرائیل کے حکمرانوں نے لوگوں کو سونے کے بچڑے کی پوجا جیسے گندے گناہ میں پھنسا دیا کہ ان کا تخت سلامت رہے، اگرچہ تو نے نبیوں کی زبانی انہیں خبردار کر بھی دیا تھا، پھر بھی وہ یہ حقیقت جان ہی نہیں پائے کہ کوئی بھی جب تک تیرا خوف اپنے دل میں رکھے، تیرے حکموں اور آئین کی تابعداری کرے، تب ہی تو اس کی حکومت کو قیام دیتا ہے، قوم مضبوط ہوتی ہے اور ان کے خاندان خوشحال ہو جاتے ہیں۔ پیارے قادر مطلق خدا، میری مدد فرما۔
میں اپنے دل میں تیرا ڈر بسا لوں، یہ مجھ سے زندگی بھر نہ چھوٹے۔ اگر تیرا ڈر میرے ساتھ ہو جائے پھر تو کسی بھی چیز کی کمی ہی نہیں۔ میری مدد فرما، تیری ذات پہ پختہ یقین رکھوں، تیری ساری محبتیں میری سمجھ میں آ جائیں۔ مجھے تجھ سے محبت ہے، اے خالق و مالک، میرے آسمانی باپ، مجھ پہ محبتوں کی برسات لانے والے۔ یسوع کے نام میں یہ دعا ہے، آمین۔